ہمارے دشمنوں کا خیال ہے کہ 2021 دسمبر تک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو اگر ختم نہ کر دیا گیا تو اٹ ول بیکم irreversible. کے پی کے میں ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ پکڑے گئے کریں کابل سے جو ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ نیو دہلی سے لے کے دیتے ہیں، وہ ہندوستان سے لے کے دیتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک افغان پیس پروسیس کا تعلق ہے تو اس میں انپریسیڈنٹڈ پاکستان جو ہے اس نے اس کے اندر سکسیس حاصل کی ہے۔ اگر نیو دہلی فائنانس نہ کرے کابل میں ان لوگوں کو تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ بٹ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف یو ایس وائٹ ہاؤس از نو مور دا پارٹ آف یو ایس اسٹیبلشمنٹ۔ ٹرمپ جو ہیں وہ اینٹی پینٹاگون، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیان دے رہے ہیں یو ایس اے میں کہ وہ انہوں نے جو ایران کے لیے پلان بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے چائنا کے لیے پلان بنائے ہوئے ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بائیڈن جیت گئے تو حالات جو ہیں یا کشیدہ ہوں گے۔ جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے وزیرستان کے علاقے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ ہونے والے حملوں پہ، اور اس کے علاوہ دیگر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب۔ میجر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو اطہر صاحب، آلویز اے پلیئر۔ اچھا میجر صاحب، حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ علاقے جن کو کہا گیا تھا کہ یہ کلیئر کر لیے گئے ہیں، وزیرستان کے علاقے، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے ہیں جن میں فٹیلٹیز بھی ہوئی ہیں، افسران بھی شہید ہوئے ہیں، جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بار بار سورسز بتاتی ہیں، آرمی خود کوٹ کرتی ہے کہ جی ہائی بریڈ وار بھی شروع ہو گئی ہے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ ایک دم سے حملوں میں تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اطہر صاحب اس کا جو جواز ہے وہ میں آپ کو جو جواز بتاؤں گا وہ کسی نیوز رپورٹ کے اوپر بیس نہیں کرتا، کسی ان نون سورس کے اوپر بیس نہیں کرتا۔ اٹ کمز فرام دا ہارسز ماؤتھ۔ ہمارے دشمنوں کا خیال ہے کہ 2021 دسمبر تک، 2021 دسمبر مائنڈ یو، اگر جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، سی پیک جو ہے، اس کو یہ ون بیلٹ ون روڈ جو انیشیٹو ہے، اس کو اگر ختم نہ کر دیا گیا، اس کو پرماننٹ بلاک نہ کر دیا گیا تو اٹ ول بیکم irreversible and with it will become the rise of China, a reality as a superpower surpassing USA, which is right now آپ کو سچویشن پتا ہے کہ اس کی کیا چل رہی ہے۔ وہ ایک ہائیبرڈ وارفیئر اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو پاکستان میں ہو رہی ہے، تو اس میں پاکستان کیونکہ فلیگ شپ ہے، سی پیک جو فلیگ شپ ہے ون بیلٹ ون روڈ کی، تو اس کو بلاک کرنے کے لیے اب یہ آپ کو پتا ہے تو سب لیتھلٹی آف ویپنز کی وجہ سے آل آؤٹ وار تو جو ہے وہ میڈ سینیریو ہے نا جی، میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن سینیریو ہے۔ نو بڈی وانٹس دیٹ۔ تو پھر کولڈ وار نے ہمیں یہ بات ثابت کی جس کی وجہ سے یو ایس ایس آر ریسپیکٹو آف بینگ اے نیوکلیئر پاور، سچ اے ہیوج سپر پاور، وہ ختم ہو گیا یو ایس ایس آر۔ تو وہ ایگزامپل یہ ملی کہ ہائیبرڈ وارفیئر کین ڈو اٹ کین میک یو ون اے وار، اینڈ ادروائز اف آل آؤٹ وار ہوگی تو اٹس اگین ایز آئی سیڈ کہ اٹ از میڈ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ اس سینیریو کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں ہائیبرڈ وار میں تیزی آئی ہے جی۔ اچھا آپ نے کہا کہ obviously کہ کچھ لوگوں کو سی پیک سے اعتراضات ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی ہائی بریڈ وار لانچ کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو ایریاز ہیں وزیرستان کے، اس میں تو اگر ہم اور وزیرستان اور اس سے مہلکہ جتنے بھی ایریاز ہیں ان سارے علاقوں میں 20 سال سے تقریباً آپریشنز جاری ہیں، مختلف نوعیت کے آپریشنز، لیکن اس کے باوجود ان ایریاز کو کمپلیٹلی سیکیور نہیں کیا جا سکا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک نیبرنگ افغانستان کمپلیٹلی سیکیور نہیں ہوگا، پیس ڈیل وہاں پہ نہیں ہوگی، ان ایریاز میں ہم 100% سیکیورٹی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک افغان پیس پروسیس کا تعلق ہے تو اس میں انپریسیڈنٹڈ پاکستان جو ہے اس نے اس کے اندر سکسیس حاصل کی ہے، اور اٹ از برنگنگ دا ریجن ٹورڈز اے پیس۔ اینڈ دیکھیں یو ایس اے irrespective of being in a strategic alliance with India is on board with us on this, and then this is on the place where China is also on board. So افغانستان کا پیس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے پاکستان پہ، اور پاکستان میں بھی پاکستان کی اسٹیبلٹی بیس کرتی ہے افغانستان میں پیس پہ۔
تو اس لیے وی آر فلی سپورٹنگ پیس. آف کورس ہندوتوا اسٹیبلشمنٹ ان انڈیا از اے اسپوائلر ان دس اینڈ وی آل نو اٹ. all those everywhere know it, everybody in Kabul knows it. Anyway, that is a separate topic. Coming to Waziristan, یو سی اطر صاحب وہاں پہ جو پرابلم ہے نا جی, وہاں پہ ڈیوائڈیڈ ٹرائبز ایشو ہے. اس میں اس طرح ہے کہ کچھ ٹرائبز جو ہیں وہ بارڈر کے دونوں طرف ڈیوائڈیڈ ہیں. 30% ادھر ہیں, 70 ادھر ہیں, 70 ادھر ہیں, 30 ادھر ہیں, 50 ادھر ہیں, 50 ادھر ہیں. تو تھرو آؤٹ جو یہ پاکستان افغانستان بارڈر بیلٹ ہے, اس کے اوپر یہ ڈیوائڈیڈ ٹرائبز کا ایشو ہے. اس کو ریگولرائز کرنا پڑے گا, اور وہ پاسبل صرف اس وقت ہے کہ افغانستان میں پیس ہو جائے اور وہاں پہ یہ وار ختم ہو جائے. میں عبداللہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور بڑے اچھے ماحول میں باتیں ہوئی. ماضی میں اگر ہم دیکھتے رہے تو عبداللہ جو ہے بڑے کرٹک ہیں پاکستان کی پالیسیز کے اوپر, وہ تنقید بھی کرتے رہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ جو ابھی پیش رفت ہو رہی ہے جس میں ان کا یہاں پہ آنا, ان کا پاکستان کا تھینک یو ادا کرنا کہ آپ نے افغان مہاجرین کو یہاں پہ رکھا, تو ریئلائزیشن وہاں پہ بھی ہے کسی حد تک کہ دونوں ملک جب تک مل کے معاملات حل نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح لنگر آن ہوتے رہیں گے معاملات؟ دیکھیں اطہر صاحب, اگین دا اسپوائلر از انڈیا. چانکیا پالیسی کے تحت نیبر کے نیبر پہ انہوں نے جو ہے نا اپنے بیس کر کے وہاں سے ہمیں اٹیک کر رہے ہیں. اگر نیو دہلی فائنانس نہ کرے کابل میں ان لوگوں کو تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ اور جہاں تک تعلق ہے عبداللہ صاحب کا, ویری کائنڈ آف ہیم, وہ آئے, انہوں نے تعریف کی, اور ان کے ساتھ ایک جو ہے دوستی بھی جو ہے وہ پاکستانی جو فورن منسٹر ہیں ان کی قائم ہوئی, شاہ محمود قریشی صاحب کی. اس کی بھی کوئی میرے پاس جو ہے خبر ہے کہ they developed a very personal relationship and otherwise as well. You see, دیکھیں عبداللہ صاحب اغوان ہیں, اور اغوان اپنی زبان دے کے اس سے پھرتا نہیں ہے ابھی یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنی روٹس ہیں وہاں پہ. he has not been parachuted there from Washington or somewhere else. I mean, he has always had his roots there. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کی سکسیس ہے اطہر صاحب, اس کے اندر اکنالج کرنا چاہیے, اس کو واشنگٹن بھی اکنالج کرتا ہے. But the dichotomy is that India is, in alliance with the USA, and the Indians are the spoilers in this game. ان کے اپنے جو ہے سیکرٹری آف ڈیفنس سے بات کر چکے ہیں USA کے. تو یہ بات تو آن ریکارڈ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اطہر صاحب. اچھا, اب جو افغان پیس پروسیس ہے اس کے آپ کو جس طرح ہمیں بھی معلوم ہے کہ طالبان میں اور افغان حکومت کا جو وفد ہے ان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, دیگر ممالک بھی اس میں اپنی ان پٹ دے رہے ہیں, یہاں تک کہ انڈیا نے بھی کہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اب طالبان سے بات کریں گے. میرے خیال میں انہوں نے کوئی وفد وغیرہ بھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. لیکن یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ جب تک ٹرمپ صاحب کی الیکشنز نہیں ہوتے تب تک تو ان میں تیزی رہے گی. ایک خدشہ یہ ہے کہ جب جو ہی امریکن الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد یہ سب کچھ بیک سیٹ پہ چلا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا 10 دن کے اندر 6 ماہ لگ گئے اس میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن الیکشنز کے بعد اسی پروسیس پہ اسی پیس کے اوپر یہ پروسیس چلتا رہے گا؟ اطہر بھائی, جو پاکستان کے اندر جو یہاں پہ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے, باقی دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے ٹریڈیشنلی, جو کہ اسٹیٹ آفس ان کا یو ایس جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے اوپر کمپرائز کرتی ہے. باقی آف کورس CIA is there and CIA is also part of it. But for the first time in the history of US, White House is no more the part of US establishment. It is working at its own because President Trump جو ہیں وہ اینٹی پینٹاگون, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیان دے رہے ہیں. and he's saying that establishment is supporting Joe Biden, which is true in fact as well. But if Joe Biden wins, then Pentagon has got plans ready for Iran and for China as well, because Chinese want time to become a superpower. Americans also know that Chinese are buying time. So the Pentagon is not willing to give them time. Whereas President Trump, he wants, to look inwards, to develop the infrastructure of USA mainland itself, instead of spending trillions of dollars. جی ان افغانستان عراق اردو میں کریں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں وہ سارے دوست سمجھ سکیں اردو زبان میں بھی جو ہے نا.
اردو میں یہ ہے کہ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کے اندر ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کا آپس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں. میرا آرٹیکل چھپا اس کے اوپر, وار ود ان انڈین اسٹیبلشمنٹ, نیشن میں پہلی دفعہ چھپا 2 ہفتے پہلے, وہ آپ دیکھ لیجئے. تو اسی طرح یو ایس اے میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یو ایس اے کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے وائٹ ہاؤس اس کے اندر ہوتا ہے, پینٹاگون ہوتا ہے, سی آئی اے ہوتی ہے, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. یہ 4 پلرز ہیں جو ہے نا یو ایس اے اسٹیبلشمنٹ کے. تو پہلی دفعہ جو یو ایس اے کی یو ایس ہسٹری ہے اس میں ریئرلی یہ دیکھا گیا ہے, بٹ فار دا فرسٹ ٹائم ایک ویزیبل ڈیوائڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس از نو مور پارٹ آف دا یو ایس اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کھلے عام مخالفت کے بیان دے رہے ہیں اپنے جرنیلوں کو, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلانا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے, اس لیے جنگیں کرنا چاہتے ہیں, اور میں وہ پیسہ لگانا چاہتا ہوں امریکہ کے اندر. اور اگر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں جو بائیڈن, جو ڈیموکریٹ نومینی ہیں, اگر وہ بن جاتے ہیں, ہی از ود دا اسٹیبلشمنٹ, ہی از پرو اسٹیبلشمنٹ. سو دا اسٹیبلشمنٹ ول ہیو اٹس وے. اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل جائے گا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یو ایس اے میں, کہ وہ انہوں نے جو ایران کے لیے پلان بنائے ہوئے ہیں, جو انہوں نے چائنا کے لیے پلان بنائے ہوئے ہیں, ملاکا اسٹریٹس کے اندر انہوں نے دیکھیں ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو بلاک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, چائنا نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہوا ہے. تو وٹ وی آر لوکنگ ایٹ, نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بائیڈن جیت گئے تو حالات جو ہیں یا کشیدہ ہوں گے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد عین ممکن ہے کہ یہ جو پیس پروسیس ہے افغانستان میں یہ کوئی اور ٹرن لے لے, یا اس کو بالکل بیک سیٹ کے اوپر ڈال دیا جائے؟ نہیں, وہ irrespective, پینٹاگون wants to withdraw forces from افغانستان. پینٹاگون چاہتا ہے کہ افغانستان سے فورسز withdraw کریں, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ڈرین ہول ہے, ٹریلینز آف ڈالر اس کے اندر جا رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ مل نہیں رہا, وہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں جی, ڈس انگیج کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی بھی جیتے گا تو جو یو ایس انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ افغانستان کے اندر چینج ہوگا. جی, اگر افغانستان میں معاہدہ ہو جاتا ہے کسی قسم کا پاور شیئرنگ کا طالبان کے بیچ میں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں, اور طالبان بھی اقتدار کا حصہ بن جاتے ہیں, تو پھر ایک جو سٹکنگ پوائنٹ رہا ہے پاکستان کے بیچ میں اور افغانستان کے بیچ میں, وہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں مطلوب ہے لیکن بیٹھی ہوئی اس وقت افغانستان میں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کوئی ایسی میسیجز بھیج رہا ہوگا, ایسے پیغامات بھیج رہا ہوگا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے, یا پھر وہ نیکسٹ سٹیپ ہے ابھی پاکستان اس قسم کا کوئی سپوائلر بیچ میں نہیں دینا چاہتا؟ دیکھیں اطہر صاحب, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے, یہ جس طرح بلوچستان میں امنسٹی دی اور جس طرح ہم نے ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام چلایا طالبان کا کے پی کے میں, ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ پکڑے گئے, اور جو ان کے لیے تھرڈ یا فرسٹ ایئر والے تو بھاگ گئے وہاں پہ, باقی سیکنڈ تھرڈ ایئر والے جو تھے ان کے جو ریکروٹس تھے وہ پکڑے گئے. ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام چلایا, اس کے بعد ان کو واپس جو ہے آباد کیا ان کی فیملیز کے ساتھ. تو ہم تو یہ چاہیں گے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو یہی چاہتی ہے اور پاکستانی قوم بھی یہی چاہتی ہے کہ بغیر مزید خون خرابے کے یہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے. یہ ہندوستان سے پیسے لینا بند کریں, کابل سے جو ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ نیو دہلی سے لے کے دیتے ہیں, وہ ہندوستان سے لے کے دیتے ہیں. آپ لوگ یہ پیسے لینا بند کریں. اور آف کورس جو بلڈ فار بلڈ اطہر صاحب, اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے, انصاف تو ہوگا, ٹرائلز تو ہوں گے. میجر عادل راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو اطہر صاحب.